Start. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیز شرکائے دوست، آج ہم علامہ اقبال کی جس منتخب شاعری کا مطالعہ کریں گے فہم کلام اقبال کورس میں. اس میں دو تین نظمیں تو انتہائی شاہکار ہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے وہ برطانیہ کی بر صغیر پر حکمرانی کا زمانہ تھا اور بر صغیر کے مسلمان شدید ضعف کا شکار ہے. انگریزوں نے بڑی عیاری مکاری اور چابک دستی سے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کی 800 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا تھا. آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا اور وہ بیچارہ نہایت قسم و کرسی کے عالم میں قید کی حالت میں ہی وفات پا گیا تھا. تمام شاہی خاندان کو طرح طرح کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑا تھا اور وہ لوگ، وہ شاہی خاندان کے لوگ جو پہلے شاہی کے مزے کرتے تھے، ان پر وہ وقت بھی آیا کہ وہ لوگوں کے گھروں سے بھیک مانگتے تھے. چونکہ حکمرانی مسلمانوں سے چھینی تھی بر صغیر کی، اس لیے تمام حساس مسلمان اس پر مضطرب تھے، پریشان تھے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو بالخصوص اس پر شدید غمزدہ رہتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ نظم لکھی بربادی ہند کا گلہ، اور اس میں انہوں نے صرف یہی نظم نہیں، ان کی تقریباً تمام شاعری کے پس منظر میں فرنگی تہذیب پر تنقید ہے. اقبال فرماتے ہیں معلوم کسے ہند کی تقدیر کے اب تک بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نہیں ہے، دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمین ہے، جان بھی گر گئے بدن بھی گر گئے، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکین ہے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے.
فرماتے ہیں کسے معلوم کہ اب ہند کی تقدیر کیا ہوگی اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، بالآخر اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نہیں ہے، یہ بیچارہ ہندوستان کسی تاج کا، تاج سے مراد ہے تاج برطانیہ، کیونکہ برطانیہ کی حکومت ہے نا تو اس کا نام یہی تاریخ میں مشہور تھا، تاج برطانیہ۔ تو تاج برطانیہ کا تابندہ، روشن نگینہ، کہ یہ ہند جو ہے تاج برطانیہ کا روشن نگینہ بنا ہوا ہے، کیونکہ برطانیہ کا جن علاقوں پہ قبضہ تھا ان میں سب سے زیادہ زرخیز ہر لحاظ سے ہند کا علاقہ تھا، اور یہاں انہوں نے خوب لوٹ کھسوٹ کی، یہاں سے ہمارے علم لے کے گئے، معدنیات لے کے گئے، خزانے لے کے گئے۔ تو اقبال فرماتے ہیں بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نہیں ہے، ایک تاج کا، تاج برطانیہ کا نگینہ بنا ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ لوٹ کھسوٹ کیا گیا۔ آج لوٹ کھسوٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں اقبال، فرماتے ہیں دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ۔ دہقاں یعنی کسان، کہتے ہیں اس کی حالت دیکھو، بیچارہ محنت کر 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 کے قبر کے اگلے ہوئے مردے کی طرح بن چکا ہے، بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمین ہے، اور بیچارہ یوں لگتا ہے کہ کفن بوسیدہ وہ بھی اندر ہی ڈال کے بغیر کپڑوں کے باہر آ گیا ہے، اتنی اس کی حالت خراب ہے۔ محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، اور جو کچھ پھر زمین اگلتی ہے، کھیت، وہ برطانیہ کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اقبال رو رہے ہیں اپنے کسانوں پر کہ ان کی حالت خراب ہے، جان بھی گر میں گئے، بدن بھی گر میں گئے، جان بھی گروی رکھی ہوئی ہے غیر کی، یورپ والوں کو، برطانیہ والوں کو غیر کہتے ہیں، اور میں جان بھی ان کی گروی رکھی ہوئی ہے ہماری، بدن بھی ہمارا ان کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے۔ افسوس کہ باقی نہ مکان ہے نہ مکی ہے، نہ کوئی اپنا مکان باقی ہے نہ کوئی اپنا مکین باقی ہے، سب کچھ ان کا ہو گیا ہے۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد حسب عادت آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، اگر کوئی یورپ کی غلامی پہ راضی ہے، اور میں 100% سوچی سمجھی رائے رکھتا ہوں کہ یہ شعر صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، اب کے لیے بھی ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ راضی ہو گیا ہے، فرماتے ہیں مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے، گلہ تجھ سے ہے میں ان سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ دشمن ہے، مخالف ہے، دشمن کا کام وار کرنا ہے وہ کرے گا، مگر تو نے اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں کی، اور سب کچھ لٹا بیٹھا، سوچ لٹا بیٹھا، علم لٹا بیٹھا، خزانے لٹا بیٹھا، مال لٹا بیٹھا، تن لٹا بیٹھا، من لٹا بیٹھا، دھن لٹا بیٹھا، پورے کا پورا تو ان کا غلام اور نوکر بن کے رہ گیا ہے۔ اور یہ غلامی نوکری آج کے دن تک بھی چلی آ رہی ہے، بظاہر آزاد ہے، یعنی پاکستان آزاد ہو گیا ہے، لیکن غلامی کامل اکمل طور پر، مکمل طور پر موجود ہے۔ فکری غلامی، تہذیبی غلامی، دفاعی غلامی، سائنسی غلامی، ہر طرح کی غلامیاں موجود ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لادین سیاست کی بات کرتے ہیں اور اس پہ تنقید کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر، میری نگاہ میں ہے وہ سیاست لا دین، کنیز اہرمن و دون ہاد و مد ضمیر، ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد،
فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر، متاع غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی، تو ہیں ہراول لشکر کلیسا کے سفیر۔ ضرب کلیم سے یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم لی گئی ہے۔ جو بات حق ہو مجھ سے چھپی نہیں رہتی، یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ یہ وصف عطا فرماتا ہے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، چیز کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، انہیں ایک ایسی حس ملتی ہے کہ وہ ان کے جو اندازے ہوتے ہیں وہ بالکل 100% درست ہوتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ بڑے محنتوں کے بعد، مطالعوں کے بعد، تجربوں کے بعد، مشاہدوں کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد یہ چیز انسان کو میسر آتی ہے کہ وہ چیز کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے۔ اور اقبال ان لوگوں میں جو سر فہرست ہیں ان میں شامل ہے۔ جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر، مجھے ایسا دل عطا کیا ہے جو خبریں رکھتا ہے اور معاملات کو گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین، فرماتے یہ جو سیاست چل رہی ہے ملک میں، جمہوری سیاست، فرماتے یہ لا دین سیاست ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کہے گا۔ حال یہ ہے کہ اقبال پر یہ الزام ہے کہ وہ فرنگی شکل و صورت کے تھے، حالانکہ اندر سے وہ خالص سچے کھرے مسلمان مفکر تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست جمہوری لا دین سیاست ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کے مذہبی لوگ اس لا دین سیاست کے اوپر دین کے چولے ڈالے کرتے ہیں، باتیں ہیں میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کنیز اہرمن اور یزدان، یہ جو ایک آتش پرست ہیں زرتشت، ان کے دو خدا ہیں، انہوں نے اپنے تصور ہے دو خداؤں کا، اہرمن اور یزدان۔ یزدان کہتے ہیں خدا خیر، اور اہرمن کو بولتے ہیں خدا شر، خدا خیر اور خدا شر، کہتے ہیں کنیز اہرمن یہ شر کی کنیز ہے، اور شر بھی بہت بڑا، اہرمن بہت بڑے شر کی کنیز ہے یہ سیاست، دوں نہاد، دوں گھٹیا نہاد فطرت، انتہائی گھٹیا فطرت ہے، مردہ ضمیر، اس کا ضمیر مرا ہوا۔ دیکھیے 4 لفظ سیاست کے لیے، 4 لفظ بولے اس سیاست کے لیے، لا دین ہے، اہرمن کی کنیز ہے، دو نہاد ہے، مردہ ضمیر ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اقبال کیا برا بھلا کہے اس سیاست۔ ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد، فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر۔ فرماتے ہیں یہ جو سیاست ہے نا، انگریزوں نے جو یہ بنا کے دی ہے جمہوری سیاست، یہ حکومت، یہ حاکمیت ان کی، یہ کلیسا سے آزاد ہوئی ہے، کیونکہ پہلے غلبہ تھا کلیسا کا، گرجا کا، ان کا جو مذہبی طبقہ تھا نا عیسائیوں کا، اس کا غلبہ تھا، ان کی حکمرانی تھی، اس کو پاپائیت کہتے تھے، اسے پاپائیت کہتے تھے، پوپ سے پاپائیت بنا ہے۔ اب بھی ان کے پوپ موجود ہیں، تو پہلے حکومت ان کے پاس تھی، تو پھر ان کے اندر ایک بامی، کیونکہ وہ پاپائیت تو لا دین نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام تو دین حقیقی دین ہے، اور جو عیسائیت کا دین ہے وہ تو باطل دین ہے، لہذا ان دونوں کو ہم آپس میں ملا نہیں سکتے، وہ اور ہے وہ اور ہے۔ تو ان کے لوگوں نے جدوجہد کی اور اپنی حاکمیت کو، اپنی حکومت کو قوموں سے آزاد کر دیا، اور انہوں نے جمہوری نظام کی بنیاد رکھی۔ ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد، کلیسا کو چھوڑا ہے اور حاکمی ان کی آزاد ہوئی ہے۔ فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر، فرماتے ہیں یہ فرنگیوں کی سیاست کا نظام ہے نا، یہ ایک ایسا شیطان ہے جس کے پاؤں سخت برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر،
متاع غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی تو ہیں ہرا والے لشکر کلیسا کے سفیر۔ فرماتے ہیں کہ جب غیروں کی متاع پہ ان کی نظر ہوتی ہے نا، کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو یورپی کلچر ہے، یورپی سیاست ہے، حاکمیت ہے، ان کا اصل فکر کیا ہے؟ دنیا بھر کے اندر لوٹ کھسوٹ، ساری دنیا سے جہاں موقع ملے لوٹو۔ مسلمانوں کے معدنیات کے ذخائر، سونا، چاندی، گیس، پیٹرول، یورینیم، مصنوعات، سارا کچھ۔ اس وقت بھی عالمی سیاست جو ہے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جو خزانے ہیں ان کے اوپر نظر میں جمائی بیٹھی ہے اور پنجے شیطانی گاڑے بیٹھی ہے اور ہر جگہ سے لوٹ لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے جا رہے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ ایک بار اس کی وضاحت فرماتی ہے۔ متاع غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی، جب یہ غیروں کی یعنی مسلمانوں کی متاع، ان کے خزانوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھئی وہاں سے اب مال لوٹنا ہے، طریقہ کیا کرتے ہیں؟ تو ہیں ہراول لشکر کلیسا کے سفیر، تو پھر ان کے لشکر کا ہراول دستہ کہتے ہیں جو آگے آگے چلتا ہے، تو پہلے یہ اپنے کلیسا کے سفیر بھیجتے ہیں، یعنی اپنے پادری بھیجتے ہیں، اپنا گرجا سے متعلق، کلیسا سے متعلق، چرچ سے متعلق مذہبی طبقہ اس کو آگے کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر جاتے ہیں مختلف علاقوں میں اور پھر وہاں پر وہ جا کے طرح طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ تب بھی یہ کام تھا اور اب اس سے بھی زیادہ ہے، پوری دنیا میں یہ کام چل رہا ہے۔ عیسائی جسے مشنری کہتے ہیں، عیسائی مشنری یعنی ان کے مذہبی مبلغ، وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں اور اپنے باطل مذہب کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور ان کے طریقہ عبادات مختلف ہوتا ہے، مختلف طریقے ہیں ان کے پاس، ان کے باقاعدہ تبلیغی بہت بڑے بڑے مشن ہیں، بڑے بڑے تبلیغی مشن ہیں، باقاعدہ پورا نظام ہے پوری دنیا میں، اور ان کے اپنے چینلز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہر زبان میں، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، ہر زبان میں، بڑی بڑی جتنی بھی زبانیں ہیں نا وہاں سے باقاعدہ ان کی نشریات دنیا بھر میں چلتی ہیں، اور وہ دیگر مذاہب بالخصوص مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ہمیں مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے میں ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے دین کا پختہ ہے، دین پہ پختہ ہے، اپنے عقیدے پہ پختہ ہے، بڑا زور لگاتے ہیں۔ لہذا پھر لارڈ میکالے تھا تو اس نے یہ نظام تعلیم جو چل رہا ہے جس پر اقبال اٹیک کرتا ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم جتنا مرضی زور لگا رہے ان مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے، لیکن اب ہم نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ اگر یہ عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہ رہیں گے، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ اب جو مسلمان ہے وہ عیسائی تو نہیں بنا، یہودی نہیں بنا، لیکن مسلمان بھی نہیں بنا۔ جس طرح کا مسلمان قرآن و حدیث چاہتے ہیں اور ایک بار اس کی وضاحت فرماتے ہیں، وہ مطلوبہ مسلمان جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اگر ہے تو کہیں کا دوسرا جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، جس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہراول دستہ ان کا، یعنی ایک بار خبردار کر رہے ہیں کہ ان کے مذہبی جو لوگ ہیں ان کے حملوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اقبال خبردار فرما رہے، اقبال تو کھرا مسلمان تھا نا، سچے مسلمان تھے، صرف مسلمان نہیں تھے ولی کامل تھے۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور نظم بڑی کمال کی نظم ہے، شاندار نظم ہے۔
فرماتے ہیں جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، تقلید سے ناکار نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ۔ اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے، جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز ہے تجدید، مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ فرماتے ہیں یہ پہلا شعر یہ بہت کمال کا شعر ہے، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم ایجاد ہے، یہ دنیا عالم ایجاد ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ہر روز نئی نئی چیزیں وجود میں لاتا ہے، کل یوم هو فی شأن۔ تو اس عالم ایجاد میں اقبال فرماتے ہیں جو شخص صاحب ایجاد بن جائے وہ بھی نت نئے نظریات، نت نئی پالیسیاں، نت نئے انوکھے حق پرستی کے پیغام اگر وہ دنیا میں لائے، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، زمانہ اس کا طواف کرتا ہے ہر دور میں، یعنی کچھ کر کے دکھاؤ تو زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا، کچھ کر کے دکھاؤ تو زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا۔ تقلید سے ناکار نہ کر اپنی خودی کو، فرماتے ہیں کہ اپنی خودی کو تقلید سے ناکارہ نہ کر۔ تقلید ایک تو وہ تقلید ہے نا جو ہم کہتے ہیں فقہ حنفی کی، شافعی کی، مالکی کی، حنبلی کی، اقبال اس تقلید کی بات نہیں کر رہے۔ تقلید سے مراد ہے کہ جو ایک غلط بات چلی آ رہی ہے اسی کو آگے بڑھاتے چلے جانا، جامد فکر چلی آ رہی ہے اسی کو آگے بڑھاتے چلے جانا، کوئی ایسی سوچ جو نقصان دے اس کو فالو کرتے رہنا۔ یہ اقبال اس تقلید کی بات کر رہے ہیں، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، تو خودی والا بندہ ہے، خودی کو جب خدا سے، خودی کیا ہے جب خود خدا سے بندہ اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو وہاں سے فیض آتا ہے، ہر وقت نت نیا فیض آتا ہے، تو وہ فیض لے، تقلید نہ کر، وہاں سے فیض لے، اپنی خودی کو ناکارہ نہ کر، اللہ کل یوم هو فی شان کا فیض لے، یہ اس کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کر، خودی کی حفاظت کر، کیونکہ یہ جو موتی ہے نا یہ بے مثال موتی ہے، یہ موتی بے مثال موتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تجدید کی بات چلی جسے بعد میں علماء نے تجدد کا نام دیا، تجدید کی بات چلی تھی جسے علماء کرام نے تجدد کا نام دیا۔ تجدید کیا ہے؟ تجدید تو یہ ہے کہ دین کے پیغام کو نکھار کے دنیا کے سامنے لایا ہے، اور تجدد یہ ہے کہ دین کے پیغام کو بگاڑ کے دنیا کے سامنے لایا ہے۔ تو یہاں ایک بار اس تجدید کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد تجدد ہے۔ اور تجدد کیا ہوتا ہے؟ جو اس دور میں مختلف قسم کے لوگ اب بھی موجود ہیں، مختلف لوگ اب بھی موجود ہیں جو دین کے پیغام کو، قرآن کی آیتوں کا مفہوم بگاڑ کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو مغربی تہذیب ہے نا اس کا ڈیفینس کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کو لوگوں میں رواج دیتے ہیں، اور اس کے لیے حوالہ قرآن کو بناتے ہیں، حوالہ حدیث کو بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیغام تجدید کا آ رہا ہے، مبارک ہو، تجدید کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو اس قوم کو جس کے تصور میں ہے، جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ، راتوں کی رنگینیاں، یہ جو راتوں کی رنگینیوں میں مصروف ہے نا جی، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی تجدید آ رہی ہے تو ہم تو خود تجدید کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز ہے تجدید، مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ،
فرماتے ہیں یہ جو تجدید کی آواز بلند کی جا رہی ہے نا، مجھے خطرہ ہے کہ اس مشرق کے اندر دراصل یہ تجدید کی آواز فرنگی تہذیب، یورپی تہذیب کی تقلید کا بہانہ نہ بن جائے۔ اور اقبال نے ٹھیک کہا تھا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں ہم کہتے ہیں جدت پسند، روشن خیال، مغرب زدہ لوگ، مغرب زدہ لوگ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مجھے خطرہ ہے، اور وہ خطرہ بالکل ٹھیک تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرنگیوں کی تہذیب کو دیکھے اب صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ ان کی نہیں کرنی۔ اسلام کے نظام، اسلام کی فکر، اسلام کی سوچ، اسلام کی بات یورپی تہذیب سے بالکل برعکس اور جداگانہ ہے۔ ہم کیسے یورپ کی غلامی والا اسلام قبول کریں؟ ہم تو جہاد والا، یورپ سے ٹکراؤ والا، فرنگی تہذیب کے خاتمے والا اسلام چاہتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوموں کا لہو، فرماتے ہیں گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہانے چار سو رنگ بو، پاک ہوتا ہے ظن و تخمین سے انسان کا ضمیر، کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغے آرزو، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، ضربتِ ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، حاکمیت کا بتے سنگین دل و آئینہ ہو، حاکمیت کا بتے سنگین دل و آئینہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب محکوم قوموں کا لہو گرم ہو جاتا ہے، ہم محکوم قوم تھے نا، اقبال کے دور میں مسلمان محکوم تھے، یورپ کی غلامی میں تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب محکوم قوموں کا لہو گرم ہو جاتا ہے، جب ان کے اندر انقلاب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب ان کے اندر ٹکراؤ کا جوش پیدا ہوتا ہے، جب ان کے اندر باطل کو نیست و نابود کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تھر تھراتا ہے جہانے چار سو رنگ بو، فرماتے ہیں کہ یہ چار سو جہان تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے، یہ رنگ و بو کی دنیا کانپنا شروع کر دیتی ہے، پاک ہوتا ہے ظن و تخمین سے انسان کا ضمیر، فرماتے ہیں جب انسان کا ضمیر یعنی دل ظن و تخمین مانے وسوسے، بیتک کے اندازے، وہم و گمان، بیتک کی باتیں، جب انسان بیتک کی باتوں سے، وسوسوں سے، شکوک و شبہات سے، جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یقین کامل پیدا ہوتا ہے، کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو، تب پھر یہ آرزو کا جب چراغ لے کے آتا ہے تو سارے راستے جگمگا اٹھتے ہیں۔ کب؟ جب بندے کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، فرماتے چاک، وہ پھٹن، چاک میں پھٹن، وہ پرانے چاک، وہ پرانے جو پھٹن ہیں جن کو عقل سی سکتی نہیں، عقل جتنا مرضی زور لگا لے نہیں سی سکتی، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، عشق جو ہے وہ اسے بغیر دھاگے اور سوئی کے سی دیتا ہے، سوزن سوئی، تارے رفو پیوند لگانے والا دھاگا، دھاگے اور سوئی کے بغیر عشق سی دیتا ہے۔ لیکن کب؟ جب عشق ہو، اصل مسئلہ وہ عشق پیدا کرنا ہے، ایک بار زور تو پورا لگاتے رہے کہ کسی طرح قوم کے اندر عشق کا جذبہ پیدا ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بار بھی زور لگا کے تھک گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن بہرحال اقبال کا مطلوبہ عشق ابھی سر چڑھ کر نہیں بولے، اس کا جادو ابھی تک تو نہیں آیا، اگرچہ اس سے بہت سا فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن جو اقبال کو مطلوب تھا نا، جو چیز اقبال کو مطلوب تھی وہ ابھی کامل طور پر میسر نہیں آئی ہے۔
ضربت پائے ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، ضربت پائے مسلسل ضربے لگانے سے اس سے آخر پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسلسل وار کرتے رہتے ہیں، مسلسل ضربے لگاتے رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز 30 ضربوں سے ٹوٹی ہے، 30 ضربوں سے ٹوٹی ہے، 30ویں ضرب پہ ٹوٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 29 ضربیں بیکار تھیں۔ یہ 30ویں ضرب انہی 29 ضربوں کا تسلسل تھی۔ تو گویا اقبال طریقہ بتا رہے ہیں کہ ضربیں لگاتے جاؤ۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ ضربیں لگاتے جاؤ، اٹیک کرتے جاؤ، حملے جاری رکھو۔ جب یہ کرتے رہو گے تو اس سے کیا ہوگا، کیا پاش پاش ہوگا؟ حاکمیت کا بت سنگی دل، سنگ دل حاکمیت کا بت ٹوٹے گا۔ آئینہ روح، چہرہ اس کا آئینے جیسا ہے حاکمیت کا، اور دل اس کا پتھر ہے۔ چہرہ آئینے جیسا ہے اور دل اس کا پتھر ہے۔ یہ جو مروجہ سیاسی نظام ہے سمجھتے ہیں، اندر سے یہ سنگ دل ہے اور باہر سے یہ بڑا روشن ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ضربے لگاؤ اس کے اوپر، حملے کرتے رہو، اپنا کام جاری رکھو۔ اچھا بھائی سارا نہیں ٹوٹے گا، کچھ تو ٹوٹ جائے گا، کچھ تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے راستے میں علماء رکاوٹ ہے۔ کیوں رکاوٹ ہے؟ اس لیے کہ وہ جو چیز لانا چاہتے ہیں، اگرچہ علماء مکمل طور پر انہیں مغلوب کر تو نہیں سکتے، لیکن ان کا جادو توڑ دیتے ہیں، لوگوں کا ان سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں مولوی رکاوٹ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ ان کا جادو چلنے نہیں دیتے۔ بھائی دیکھیں اگرچہ علماء غالب نہیں آ رہے، مشکل ہو رہی ہے نا، مسئلہ ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ اگر ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تو ان کو بھی طاقتور نہیں ہونے دیا، اور یہ کام کیا جاتا رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کاروباری پیروں کو مخاطب ہیں، کیونکہ پیری مریدی نظام جو ہے نا، اقبال اس کے سخت خلاف ہے۔ انہوں نے کہیں بھی پیری مریدی نظام کی حمایت نہیں کی اپنی ساری شاعری میں۔ ہاں اولیاء ہوتے ہیں، اور اقبال نے ان کی تعریف بھی کی ہے، وہ اولیاء کی تعریف کی ہے، پیری مریدی نظام کی تعریف نہیں کی۔ ولایت اور چیز ہے، پیری مریدی نظام اور چیز ہے۔ آج کل تو تقریباً یہ اپوزٹ ہو چکے ہیں، متضاد ہو چکے ہیں۔ ویسے تو قانون یہ ہے کہ نہ ہر ولی پیر ہوتا ہے، نہ ہر پیر ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب تو تقریباً کوئی بھی پیر ولی نہیں ہوتا، بس وہ پیر ہی ہوتا ہے۔ اور ولی جو ہوتے ہیں وہ اکثر پیر نہیں ہوتے۔ یہ پیری مریدی نظام کی جو جڑ ہے نا، وہ یہ ہے موجودہ مروجہ پیری مریدی نظام کی، کہ خانقاہوں میں گھس کے بیٹھے رہو۔ کبھی کسی موقع پر آپ پیروں کو میدان میں نہیں پائیں گے۔ باطل سیاست کے خلاف، باطل حکومت کے خلاف، باطل نظام کے خلاف، منکرات کے خلاف پیروں کو آپ میدان میں نہیں پائیں گے۔ یہ اپنی خانقاہوں میں اور آستانوں میں گھس کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اقبال اسی سوچ کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ پیری، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے اپنے جو خطبات ہیں نا ان کے اجتہاد کے، انہوں نے فرمایا امت کو 3 عوامل نے تباہ کیا ہے، ان میں سے ایک بڑا عامل یہ مروجہ پیری مریدی نظام ہے، ایک بڑا عامل ہے جس نے امت کو تباہ کیا ہے۔ اس لیے ایک بار فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری،
شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں وہ پیدا ذوق نخچیری چپے پرواہ گزشتن از نوائے صبح گاہ من کہ برد ہاں شور و مستی از سیاہ چشمان کشمیری. فرماتے ہیں پیرو خانقاہوں سے نکلو اور رسم شبیری عطا کرو، یعنی کربلائی رسم وہ ادا کرو، امام حسین کی رسم ادا کرو. چھوڑو خانقاہوں کو، نکل کر خانقاہوں سے، خانقاہوں میں جو گھسے بیٹھے ہو نا، ختم کرو اس نظام کو. آؤ بار کہ فقر خانقاہی ہے. فقیری ایک فقر ہوتا ہے، اس کی اقبال تعریف بھی کرتا ہے، الفقر فقری. یہ اور فقر ہے، یہ جو آستانوں میں اور پیروں میں اور خانقاہوں میں گھسا پڑا ہے. کہ فقر خان کا یہ جو خانقاہوں میں اس وقت جو فقر چل رہا ہے نا، فقط اندوہ و دل گیری، یہ تو فقط غم ہے، یہ تو دل گیری ہے، یہ تو دلوں کو جکڑ کر تباہ کر دیتا ہے. پرے کرو اس کو. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. حضور نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عیسائیت میں ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں اور آستانوں میں گھس کے بیٹھے رہتے تھے. فرمایا کہ تیرے دین و ادب سے وہ والی رہبانیت آ رہی ہے، عیسائیوں والی. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. جو امتیں مرتی ہیں نا اور بڑھاپے تک پہنچ جاتی ہیں، وہ اسی سے پہنچتی ہیں. شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو. فرماتے ہیں جو ملوکیت کے شیطان ہیں، ملوکیت کے شیطان، اقبال بڑے خفیہ الفاظ میں کہہ رہا ہے. یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ مروجہ پیری مریدی نظام کو ملوکیت سے تشبیہ دے رہی ہیں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ان کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو ملوکیت کے شیاطین ہیں، ملک بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ جو سارے خزانے سمیٹ کے بیٹھا ہوتا ہے. اور آج کل کے پیروں کے خزانے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی جائیدادیں آپ دیکھ سکتے ہیں. فرمایا شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، ان لوگوں کی آنکھوں میں وہ جادو ہے کہ خود نخچیر کے دل میں وہ پیدا ذوق نخچیری، کہ خود شکار کے دل میں شکار ہونے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. پر بندے ڈھونڈتے پھر رہتے ہیں میں کس پیر کا مرید بنوں، میں کس پیر کا مرید بنوں، کیونکہ شکار کے دل میں شکار ہونے کا شوق پیدا ہو گیا. حالانکہ شکار تو بھاگتا ہے نا، لیکن یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، یہ ایک عجیب سلسلہ ہے. مطلب لوگوں کے دلوں میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کے مرید بن جائیں. حالانکہ آج کل کے مرید مرید کہلانے کے حقدار ہیں، بلکہ مریض کہلانے کے حقدار ہیں. چے بے پرواہ گزشتن از نوائے صبح گاہ من. فرماتے ہیں کہ میری نوائے سحری، صبح صادق کی جو آواز ہے جو میں تہجد کے وقت بلند کیا کرتا ہوں، اس سے کتنے لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں. علامہ اقبال کشمیری تھے نا، فرماتے ہیں کہ میری جو ہمارے جو سیاہ چشم تھے ان کی آنکھوں میں جو شور و مستی تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. لوگ اس کو ضائع کر کے چلے گئے. مطلب میری کوئی بات ہی نہیں سنتا، کہہ کے تھک گیا کہ چھوڑ دو اس نظام کو. لیکن لوگ پھر غلامی پہ راضی ہو گئے. اور یہ جو آخری آج ہم نظم پڑھ رہے ہیں، یہ تو انتہائی کمال کی ہے نا. یہ وہ نظم ہے جو بندے کو زبانی یاد ہونی چاہیے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. فرماتے تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ امامت کیا ہوتی ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے لیڈرشپ، امامت کی حقیقت کیا ہے، لیڈر کیسا ہو، راہبر کیسا ہو، رہنما کیسا ہو، آگے قوم کو لے کے چلنے والا ہودی خان کیسا ہو. حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اللہ تجھے میری طرح بھی صاحب اسرار بنا دے. آ تجھے بتاتا ہوں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. تیرے زمانے کا برحق لیڈر کون ہوگا؟
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تجھے متنفر کر دے۔ جتنے منکرات ہیں معاشرے میں چلنے والے جتنے منکرات ہیں ان سب سے تجھے بیزار کر دے، متنفر کر دے، اور بتا دے کہ یہ سارا جو کچھ سسٹم چل رہا ہے سارے کا سارا تباہ کن ہے، یہ امت کو برباد کرنے والا نظام ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت جو حضور نے فرمایا تھا نا، موت سے نہ ڈرنا، تمہاری تباہی کی دو وجوہات ہوں گی، ایک دولت کی محبت، دوسرا موت کا خوف۔ فرمایا کہ موت کے آئینے میں تجھے موت کے قریب لے جائے، موت کے آئینے میں تجھ کو رخ دوست دکھائے کہ تو اگر مرے گا تو قوم زندہ ہوگی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس موت کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شہادت کی موت تجھے دکھائے اور اس کے اندر تجھے دوست کا رخ دکھائے، دوست خدا ہے، دوست مصطفیٰ ہے۔ موت کے آئینے میں تجھے رسول اللہ کی زیارت کروا دے، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تیرے لیے زندگی جتنی دشوار ہے اس کو اور دشوار کرے، مشکلات پیدا ہو جائیں۔ حضور کے ساتھ جتنے صحابہ تھے ان کی زندگیاں کیا کھانے پینے اور مزے کی تھیں، یہ دشوار تھیں، کبھی حنین میں ہیں، کبھی خندق میں ہیں، کبھی تبوک میں ہیں، کبھی حدیبیہ میں ہیں، کبھی مکہ میں ہیں۔ ان کو تو روٹی صحیح طور پر میسر نہ تھی، لباس صحیح طور پر میسر نہ تھا۔ تو زندگی دشوار ہوتی ہے تو پھر قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فرماتے ہیں احساس زیاں، نقصان کا احساس تیرے دل کے اندر پیدا کرے تاکہ تیرے لہو گرم ہو گئے، نقصان ہو رہا ہے امت کا، نقصان ہو رہا ہے ملت کا، خسارہ ہو رہا ہے قوم کا۔ فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فقر کی ریتی پہ جس پہ تلوار تیز کرتے ہیں، فقر کی سان چڑھا کے دے تجھے، غربت کی، فقیری کی، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار بنا دے جو باطل کے سر میں جا کے ٹھاؤ۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی۔ فرمایا ملت بیضا، جو حضور کی یہ جو ملت ہے نا، اس کو ملت بیضا کہتے ہیں، یعنی روشن مذہب والی۔ ہم روشن ملت، بیضا روشن ملت، ملت اسلامیہ، اس کے لیے اس شخص کی امامت، لیڈرشپ فتنہ ہے جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو بتائے کہ آؤ جو بھی حکمران ہے اسی کو سلوٹ کرو، جو بھی آئے اسی کے غلام بنو، جو بھی آئے اسی کے دامن کو پکڑ لو، جو بھی آئے اسی کے قدموں پہ چل پڑو۔ یعنی ایسا مذہبی لیڈر نہیں چاہیے جو ہر سیاسی جماعت کی آنکھ کا تارا ہو، جو سب کو سلوٹ کرتا ہو، سب کو سلام کرتا ہو۔ فرمایا کہ وہ فتنہ ہے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ وہ فتنہ ہے، لیڈر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اقبال کی اس فکر پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہم شریف، 3 مرتبہ خوش۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ربنا یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین، یا اللہ جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں اسے قبول فرما دے، اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ ہم سب کے جتنے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بزرگان، جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں، خواہ وہ کسی بھی طور پر اس میں شریک ہوتے ہیں، ویڈیو سے سن کر، فیس بک سے سن کر، یا براہ راست یا جس ذریعے سے بھی سن کر، مولا کریم ہم سب کے جتنے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بزرگان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب تک کے ثواب پہنچا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما،
ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے علم لوگوں کو علم نافع عطا فرما، بے عمل لوگوں کو عمل صالح عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو اور ساری دنیا کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کو مقام مصطفیٰ کا محافظ اور نظام مصطفیٰ کا سپاہی بنا دے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص بارگاہ اقبال روح اقبال میں پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شانوں اور درجوں کو اپنی بارگاہ میں اور بلند فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے مولانا الیاس صاحب جو اس ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ بڑے معاون ہیں، اس کورس کے سلسلے میں، ان کے والدین کریمین بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ انہیں شفاء عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ انہیں خیر و عافیت عطا فرما، سب کے والدین کی خیر فرما، سب کے گھر والوں کی خیر فرما، سب بیماروں کو شفاء عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔